اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات اس کی جنریٹر کی شور کی آواز میں آگے ذرا مل کے آپ بہرحال بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد والے آواز آ رہی پیچھے والوں کو سب کو سب عزیزوں، اس مقدس اور انتہائی مبارک مجلس اعزا سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بہت طویل وقت نہیں ہے، لیکن چاہ رہا ہوں کہ جتنا بھی وقت ممبر پہ میں حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے اور آپ کا وقت لینا چاہ رہا ہوں، کوئی نہ کوئی قرآن پاک کا پیغام اپنے سننے والوں کو ہدیہ دیا۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، اعلان کر رہا ہے قرآن میں دین اسلام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، اس کی حیثیت کو بتلاتے ہوئے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ کہتا ہے جو بھی غیر اسلام کو دین بنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ قرآن بول رہا ہے سورہ آل عمران وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور غیر اسلام کو دین سمجھنے والا فقط یہ نہیں کہ ہم اس کا دین قبول نہیں کریں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا انسان قیامت میں نقصان اور گھاٹا اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ عزیزوں، یہ آیت سورہ مبارکہ آل عمران کی، اور اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کوئی انشاءاللہ اہم پیغام ہدیہ کرنا ہے۔ پہلے ہم یہ طے کریں کہ جناب دین ہے کیا، جس کے ہم ماننے والے ہیں، جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کے احکام پہ ہم عمل کرتے ہیں، وہ دین ہے کیا؟ تو قرآن میں مشہور و معروف آیتیں ہر ایک کے ذہن میں ہوگی، قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن سننا ثواب۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی اندیت میں، اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو فقط اسلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے پاس دین ہے تو اسلام ہے۔ یہ دو آیتیں ہو گئی، اور اب پھر مجھے قرآن مجید میں دین کے لیے ایک آیت ملی، سورہ توبہ 9واں سورہ، اور اس سورہ کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی، اب دیکھیں ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس کو اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو
ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. سننے والے قرآن بول رہا ہے سورہ توبہ کے اندر اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین حق کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ اپنے دین کو سارے دینوں پر، سارے ادیان پر، سارے مذاہب پر غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار ہی نہ گزرے. تو یہ سورہ توبہ کی آیت اس میں اللہ کہتا ہے ہمارا دین دین حق ہے. اس میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارا دین دین اسلام ہے. اور اب مجھے قرآن مجید میں پھر ایک آیت پڑھی جس میں رب کائنات ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ارشاد فرما رہا ہے سورہ روم فاقم، دین کا تعارف قرآن کے حوالے سے، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. اللہ کہتا ہے اپنے پورے رخ حیات کو موڑ دو اس دین کی طرف جو سیدھا دین ہے. سلامت نعرہ لگانے والے اپنے رخ حیات کو، اپنی رخ زندگی کے رخ کو موڑ دو اس دین کی طرف جو حنیف ہے یعنی سیدھا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے پوری انسانیت کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا. ذالک الدین القیم، اور اس کے بعد کہتا ہے یہ دین ہمارا حنیف بھی ہے اور قیم بھی ہے. حنیف یعنی سیدھا، قیم یعنی مضبوط، قیم یعنی مضبوط، قیم یعنی قوی، قیم یعنی مستحکم، قیم یعنی طاقتور. تو دین حنیف بھی ہے، سیدھا بھی ہے، دین قیم بھی ہے، مضبوط بھی ہے، دین حق بھی ہے، دین حق بھی ہے، دین اسلام بھی ہے. اور پھر قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. میری مجلس انشاءاللہ تمہیدی مرحلے میں قرآن کی آیتوں کی روشنی میں آگے بڑھ رہی ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. سلامت ہے، ہم نے تمہارے قرآن بول رہا ہے ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا. ہم نے تمہارے لیے دین کو انشاءاللہ دوں گا، میں نتیجہ دوں گا سننے والوں کو. ہم نے دین کو تمہارے لیے مصطفیٰ بنایا، تو تم جب مرو تو اسلام پر مرنا. تو مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کے معنی برگزیدہ، مصطفیٰ کے معنی منتخب، مصطفیٰ کے معنی انتخاب شدہ. تو دین حنیف ہے یعنی سیدھا ہے، دین مصطفیٰ ہے یعنی چنا ہوا ہے، دین حق ہے یعنی دین میں کسی قسم کا کوئی باطل نہیں ہے. تو دین مصطفیٰ ہے. اور قرآن مجید میں ایک آیت مجھے اور ملی جو علی والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، سورہ نور، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. دین کا تعارف قرآن کے حوالے سے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بھی بنایا، مرتضیٰ بھی بنایا. اللہ بات ہے، کیا سلامت رہے، مل کے ساتھ علی والے دین مصطفیٰ بھی ہے، دین مرتضیٰ بھی ہے. مل کے سارے ماشاء اللہ یا علی رحمت رہے، بھلا بات رکھا. سلامت ہے. آپ کے ہوتے ہوئے میں اگر کہوں تو آپ اعتراض کریں، آپ کہیں تو میں اعتراض کروں. یہ کوئی مفسر نہیں ہے، یہ کوئی محدث نہیں ہے، یہ کوئی مورخ نہیں ہے، یہ کوئی دانشور نہیں ہے، یہ کوئی دانشمند نہیں ہے، عالم نہیں ہے. رب کائنات بول رہا ہے، ارحم الراحمین بول رہا ہے، جو کائنات بنانے والا وہ بول رہا ہے، جس نے دین بھیجا وہ بول رہا ہے کہ دین ہمارا حنیف بھی ہے، دین ہمارا حق بھی ہے، دین ہمارا اسلام بھی ہے، دین ہمارا مصطفیٰ بھی ہے، دین ہمارا مرتضیٰ بھی ہے. مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، توجہ علی والوں، مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا. آپ کی اتنی دیر کی آمد شادیہ تشریف فرما ہے، کوئی فرشادہ سے پیغام لے کے اٹھے انشاءاللہ. مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مرتضیٰ کے معنی پسندیدہ، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے وہ ہے مرتضیٰ، ٹھیک ہے نا. اور اب قرآن میں مجھے ایک آیت اور ملی جس میں اللہ کہتا ہے، اللہ سورہ زمر، اللہ للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ خالص دین اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ہے. علی والوں مسئلہ حل ہو گیا. اللہ کہتا ہے خالص دین جو ہے
میرا دین ہے۔ خالص کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ اگر دین خالص ہے تو وارث وہ ہوگا کہ نہ اس کے شجرے میں ملاوٹ ہوگی نہ عقیدے میں۔ مولا بات کیا نہ شجرے میں نہ عقیدے میں۔ مل کے سارے قرآن بولا مولا بات کیا ہمیں فخر ہے ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین نہ یہودیوں جیسا ہے، نہ عیسائیوں جیسا ہے، نہ ہندوؤں جیسا ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے جناب یہ جملہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، ممبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں کمالیہ کیا کریں مومن کے سامنے کہہ رہا ہوں، بچوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہم جس دین پر عمل کرتے ہیں وہ دین نہ یہودیوں جیسا، نہ عیسائیوں جیسا، نہ ہندوؤں جیسا۔ کیوں؟ دلیل دوں؟ دیکھو دوسرے مذہبوں میں، دوسرے دینوں میں تھوڑی دیر کے لیے چرچ میں، گرجے میں چلے گئے اور گاڈ کو یاد کر لیا، کچھ دیر کے لیے مندر میں گئے اور مندر میں جا کر گھنٹیاں بجا دی، ہے نا، اور بھگوان کو یاد کر لیا، ایشور کو یاد کر لیا۔ اسلام میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس مقام پہ کرو اور اس مقام پہ نہ کرو۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، ہم جس دین کے ماننے والے ہمیں فخر ہے۔ اسلام میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ اس مقام پہ اللہ کو یاد کرو اور اس مقام پہ نہیں کرو، اس مقام پہ کرو اور اس مقام میں نہ کرو۔ کیوں نہیں ہے؟ دین میں یہ پابندی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا دین اگر نعوذ باللہ اللہ کے دین میں اللہ نعوذ باللہ کسی مکان میں بند ہوتا تو یاد کرنے کے لیے مکان کی شرط ہوتی۔ اگر اللہ نعوذ باللہ حکم میں دہن اللہ کے دین میں اللہ کسی زمانے میں بند ہوتا تو اسے یاد کرنے کے لیے کسی زمانے کی شرط ہوگی، کسی مکان کی شرط ہوگی، لیکن وہ تو لامکان ہے، وہ تو لازمان ہے، وہ زمانے سے پہلے، وہ مکان سے پہلے، وہ اسپیس سے پہلے، وہ فضا سے پہلے، وہ ہوا سے پہلے، وہ گھٹا سے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرے نبی کی حدیث ہے اور معتبر کتاب میں فقہ کی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ نبی فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ سنیے کا ترجمہ، نبی کے چاہنے والے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ نبی فرماتے ہیں میرے اللہ نے اس پوری زمین کو میرے لیے محل سجدہ بنایا۔ جو پوری زمین جعلت لی الارض، پوری ارض، پوری زمین میرے لیے میرے اللہ نے محل سجدہ بنایا، یعنی سجدے کی جگہ بنایا، طہورا اور پاک کرنے والے چیز بنایا۔ تو نبی کی زبان سے یہ حدیث لکھی، نبی نے کہا پوری زمین، فقط مکہ نہیں، فقط مدینہ نہیں، فقط سعودی عرب نہیں، پوری زمین میرے لیے محل سجدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جہاں بھی سجدہ کرو، نبی نے کہہ دیا پاک زمین پر جہاں بھی زمین پر سجدہ کرو، اللہ قبول کرنے والا ہے نا؟ لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، نبی کی حدیث میرے سر آنکھوں پر، میرا ایمان سب کا ایمان، بڑا باریک سا جملہ کہنا ہے مجھے آہستہ سے، لیکن میرا ساتھ یہ کہا مولا مجھے تاثیر دے کر میں یہ بیان اتنے محترم سننے والوں کو پیغام جس کو دین کہہ کیا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری زمین محل سجدہ ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، جب اسلام نے دین مصطفیٰ نے دین مرتضیٰ نے درجات عبادت کا ذکر کیا، عبادتوں کی درجات کا ذکر کیا، تو اعلان کیا کہ تمہارا گھر وہ ہے جسے تمہارا گھر کہا جاتا ہے، مسجد وہ ہے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ تمہیں اپنے ذاتی کام کرنے ہوں تو وہاں کرو جہاں تمہارا گھر ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے ہو تو وہاں کرو۔ چلے میرے سے تاکہ جو ظاہر ہونے پائے، تمہیں اپنے ذاتی کام کرنے ہیں اپنے گھر میں کرنے، لیکن اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آپ بڑی بیداری سے مجھے سن رہے ہیں، لیکن بڑا قیمتی جملہ آنے والا ہے انشاءاللہ ان تمہیدوں کے بعد۔ اگر اللہ کی بندگی کرنی ہے تو وہاں کرو جہاں اس کا گھر ہے نا، وہاں کرو اس کا گھر ہے۔ اب گھر کا ذکر آ گیا، کون سا میرا سننے والا ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا؟ اب میں آیت نہیں پڑھ رہا، حدیث نہیں پڑھ رہا، ایک مثال دے رہا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے میرے اس میں بزرگ بھی ہیں اور میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بھی۔ گھر بناتے ہیں آپ، جب گھر بناتے ہیں، میں چاہوں گا عظمت اسلام پر اور کوئی پیغام دینا ہے مجھے نماز کے حوالے سے، مسجد کے حوالے سے،
اور دیکھیں یہ سننے والے جو ممبر سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بڑی بڑی بیداری سے سن رہے ہیں، میں ممنون ہوں آپ کا، میں کئی گھنٹوں کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ یہ پیغام آپ کو مہیا کروں اور مختصر سے لفظوں میں ایک خوبصورت قیمتی نتیجہ آپ کو مہیا کروں۔ لیکن جب مکان بناتے ہیں ہم اور آپ، تو ایسا نہیں ہے کہ زمین خریدی اور زمین خریدنے کے بعد چار دیوالی کھڑی کر دی، چھت ڈال دی، لینٹر ڈال دیا اور کمرے بن کے تیار ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ زمین خرید کر نقشہ پاس کرواتے ہیں۔ اچھا، ہر ایک کا اپنا اپنی پسند، ان کی اپنی پسند ہے، ان کی اپنی پسند ہے، آپ کی اپنی پسند ہے، ان کی اپنی پسند ہے نا۔ جب نقشہ پاس کروایا تو کہا جناب یہاں پر بیڈ روم ہوگا، یہاں پر ڈرائنگ روم ہوگا، یہاں پر کچن ہوگا، یہاں مہمان خانہ، یہ زنان خانہ، یہ کھانے کی جگہ، یہ سونے کی جگہ۔ بیدار نہیں معلوم ہے؟ نقشہ پاس کروایا تو کوئی کھانے کی جگہ ہے، کوئی سونے کی جگہ ہے، کوئی مہمان خانہ، کوئی زنان خانہ، کوئی ملنے کی جگہ، کوئی آرام کی جگہ۔ اسلام کہہ رہا ہے، توجہ، اسلام یہ آواز دے رہا ہے کہ اگر یہ مانتے ہو کہ جو کھانے کی جگہ ہے وہاں کھانا چاہیے، جو سونے کی جگہ ہے وہاں سونا چاہیے، تو اتنا اور مانو کہ تمہاری زندگی کے کام تمہارے گھر میں انجام پائیں۔ یہ کاموں کی معراج ہے اور اللہ کی بندگی کے کام اس کے گھر میں انجام پائیں، اسی معراج کا نام ہے نماز۔ سلامت رہے، مولا بات ہے۔ دیکھو کتنے آسانی سے ہم کتنے اہم نتیجے تک آ گئے۔ تمہارے کام میں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے میرے نوجوان بزرگ کچھ ہاتھ اٹھا کے داد دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ بھائی خوش ہونے کی بات تو ہے نا، خوش ہونے والی، جیسے کہ اسلام کا ذکر ہے، ہم جس آئین کو مان رہے ہیں اس کا ذکر ہے، ہم جس دین کو مانتے ہیں اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں۔ اچھا، تو اب ایک نماز کا ذکر آ گیا، کس کے ذہن میں یہ حدیث سنی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی اشارہ کرنا ہے مولا، آپ اشارہ تیز فہم بیٹھے ہوئے نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ نماز مومن کی معراج ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، میں گھر میں پڑھوں ثواب ملے گا، آپ گھر میں پڑھیں ثواب ملے گا، یہ گھر میں پڑھے ثواب ملے گا، ہے نا۔ لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے گھر سے نکل کر مسجد میں آ کر نماز پڑھی تو ہم تمہیں ثواب بڑھا کے دیں گے، 10 گنا، 15 گنا، 20 گنا، 50 گنا، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ معلوم ہے کہ مسجد میں ثواب گھر سے زیادہ ہے نا۔ علی معلوم اب جملہ سننا، جتنا بچہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے لطف لے گا انشاءاللہ۔ اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے تھے، یا تشریف فرماتے ہیں، گھر میں ثواب نماز کا ہے، یقیناً ہے، لیکن مسجد میں آ کے پڑھا تو ثواب اللہ کہتا ہے ہم تمہیں بڑھا کے دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے باوجود کہ مسجد کا ثواب زیادہ ہے، اس کے باوجود کہ اللہ نے گھر کے سے زیادہ مسجد کا ثواب رکھا، لیکن وہ ثواب جو اللہ نے مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا دیا، وہ دونوں میں جملہ آ رہا ہے میرا، وہ ثواب جو اللہ نے مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا رکھا، وہ دنیا کی کسی مسجد کا نہیں، نہ کمالیہ کی مسجد کا، نہ کراچی کی مسجد کا، نہ لاہور کی مسجد کا۔ وہ کوئی نہ کوئی راز ہے نا، کوئی نہ کوئی راز تو ہے دنیا کی ساری مسجدوں میں اور مسجد الحرام میں۔ گھر سے آپ مسجد میں آئے ثواب زیادہ ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن میں پھر کیا دوبارہ دوہرا رہا ہوں، جو ثواب اللہ نے مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا رکھا، وہ نہ کمالیہ کی مسجد کا، نہ لاہور کی مسجد کا، نہ کراچی کی مسجد کا، نہ پنڈی کی مسجد کا، تو کوئی نہ کوئی راز تو ہے دنیا کی ساری مسجدوں میں اور مسجد الحرام میں۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز کیا ہے بتاؤں؟ وہ راز یہ ہے کہ ساری مسجدیں ہم بناتے ہیں اور بنا کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور مسجد الحرام وہ ہے جسے اللہ نے بنوایا ہے اپنے ہاتھوں سے بنا کر۔ اللہ کا کہنا اور ہے اور اللہ کی طرف سے بنایا جانا اور ہے۔ لفظوں کو بدل دوں، بندوں کے ہاتھوں امام بننا اور ہے اور ادھر سے امام بن کے آنا اور ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، ماشاء اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مولا بات دیکھیں کہ آپ کس طرح میرا خدا آپ کی ماشاءاللہ کو، خدا آپ کے اس نعرے تکبیر کو، خدا آپ کے نعرے رسالت کو، خدا آپ کے سبحان اللہ کہنے کو، خدا آپ کے نعرے حیدری کو آباد رکھے، سلامت رکھے۔ لیکن جو آپ جو بولتے ہیں نا سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے۔ جس پر آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ چھوٹی عبادت نہیں ہے۔ سبحان اللہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ سورہ جمعہ میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یسبح للہ، کائنات کا ذرہ ذرہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ ایک جملہ
آگے آگے کا جملہ اس سے بھی بڑا ہوگا انشاءاللہ، اور فیصلہ ہوگا. اتنا بیٹھا ہوا ہے اور علی کا چاہنے والا میں بیٹھا ہوا ہے. نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، مسجد میں جاتے ہو، اللہ تمہیں سلامت کیا بات رکھے. اب پوری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ دے رہا ہوں. وہ خلاصہ کیا ہے اب تک کی گفتگو کا، 15 منٹ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سارے گھروں کے مقابلے پر، میرا گھر ہو یا آپ کا، سارے گھروں کے مقابلے پر کس کا گھر؟ اللہ کا گھر. اور اللہ کے گھر میں تھک تو نہیں رہی سارے انشاءاللہ ماشاءاللہ بیدار بیٹھے ہوئے، اور آپ بیداری دکھاتے ہیں تو میری تھکن دور ہو جاتی ہے. سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر، اور اللہ کے گھر میں مرد مسلم اس نیت سے آیا، اس ارادے سے آیا کہ یہاں ثواب مجھے گھر سے زیادہ ملے گا. باقی ہے بھی یہ مسجد میں پڑھو، ٹھیک ہے. اب سنیے گا جملہ جو میں کہہ رہا ہوں، خدا کرے میں لفظوں میں تک تاثیر ہو کہ میں سننے والوں کو پیغام پہنچا سکتا ہوں. مسلمان آ گیا مسجد میں، ٹھیک ہے نا. سنیے گا، سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر، اور اللہ کے گھر میں جب مسلمان آیا تو ساری جگہیں برابر نہیں ہیں. اس جگہ کی عظمت زیادہ جس جگہ کا نام ہے محراب. مولا باہر رکھے نوجوان، سلامت رہے سلامت رہے. اس سے بھی بڑا نعرہ لگے گا انشاءاللہ. پوری طاقت لگانی ہے. بچہ ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے یہاں سے باہر تک، پوری طاقت لگائے تاکہ فیصلہ ہو جائے. اور جو میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ زمانے کو سنائیں کہ یہ پیغام ہے کیا، ٹھیک ہے نا. اب جلدی سے سنیں. مسلمان آ گیا. فرض کر لیں کمالیہ کی کسی مسجد میں میں بیٹھا ہوا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا اکیلا. اتنے میں نے دیکھا کہ آپ دروازے سے داخل ہوئے، اندر آئے. آپ نے مجھے دیکھا، سلام کیا، السلام علیکم. میں نے جواب دیا، جواب میں سلام دیا. تو آپ نے کہا یہاں بیٹھے نا؟ میں نے کہا بیٹھا ہوں یہاں پہ. میں نے آپ سے پوچھا جناب یہ آپ کے ہاتھ میں کچھ چیز نظر آ رہی ہے، کیا ہے؟ جو علی والوں چل رہا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، اسی مثال کے اندر ایک فیصلہ ہو رہا ہے نا، اور یہ فیصلہ ہمیشہ یاد رہے گا. میں نے کہا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا جناب یہ ہاتھ میں میری انچی ٹیپ ہے، فیتا جسے ناپتے ہیں نا، پیمائش کرتے ہیں، یہ ہے. تو میں نے کہا مسجد میں آیا آپ یہ کہنے کے آ گیا؟ کہنے کہ میں ناپنے کے لیے آیا ہوں کہ مسجد کا مرکز کہاں ہے. آواز نہیں آ رہی مجھے سب آپ بولیں گے تو مذاق کا پکڑنے کا. سارے مل کے ذرا چلیں. آپ نے کہا میں آیا ہوں مرکز میں معلوم کرنے کہ مرکز کا سینٹر کا ہے، اس سے میں یہ ٹیپ لے کے آیا ہوں. میں نے کہا جناب اس کی تو ضرورت نہیں ہے. آپ نے کیوں؟ میں اگر معلوم کروں کیا رکھا. میں نے کہا معلوم کریں اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کی انچی ٹیپ کی فیتے کی ضرورت نہیں ہے. علی بول رہا بیدار رہنا، اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے آگے لے جانا ہے، آپ کو ایک پرواز دینی ہے انشاءاللہ اس جملے کے اندر. آپ نے کیوں جناب ضرورت نہیں ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب مسجد کی تعمیر ہوتی ہے نا تو سینٹر پہلے سے معین ہوتا ہے اور اس کا نام کہلاتا ہے محراب. مولا بالا کے سلامت رکھے. میرے بزرگ میرے نوجوان بڑے خوشی سے مجھے دیکھ رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. فضائل سن کے خوش ہوتے ہو نا تو میری خوشی یہی ہے کہ تم فضائل سن کے خوش ہوتے رہو، لیکن آخری آج تک چننا تاریخ ہونا چاہیے. آپ نے جناب کی ضرورت کیوں نہیں ہے ناپنے کی؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب کنسٹرکشن ہوتی ہے، تعمیر ہوتی ہے تو مرکز پہلے سے معین کیا جاتا ہے. آپ نے کہا اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اسی کا نام تو محراب ہے. اب آپ نے پوچھا جناب کہ محراب بنائے کیوں؟ یہ محراب بنی کیوں؟ مسجد تو بن گئی. میں نے کہا بنی اس لیے ہے تاکہ جب جماعت کی نماز ہو تو امام جماعت کو محراب میں لا کے کھڑا کریں. آپ نے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ 200 نمازی ہیں تو ان 200 کو کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ یہ امام جماعت کیوں کھڑا ہوا؟ میں نے کہا اس کا فلسفہ یہ ہے کہ نمازیوں میں مرکزی شخصیت ہے امام جماعت اور مسجد کا مرکز ہے محراب. تو اصول یہ ہے کہ مرکز پہ ہمیشہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو. اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے کہا اسلام کی کہہ رہا ہے کہ مرکز مرکز پہ ہمیشہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو. تو چونکہ جماعت کا امام مرکزی ہے تو اسی مرکز پہ آ گیا. اب میں مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ مسجد کا مرکز ہے محراب، ساری دنیا کا مرکز کیا ہے؟ خانہ کعبہ. تو ماننا پڑے گا کہ مسجد کے مرکز پہ وہ آئے جو جماعت کا امام ہو اور کعبے میں وہ آئے جو کائنات کا امام ہو. مولا بات کیا مل کے سارے اتنی بلند سلوات پڑھتے محمد والے محمد.
اچھا ذکر آیا ہوا ہے مسجد کا، اللہ کے گھر کا ہے نا. اب میں گفتگو کو یہیں سے آگے لے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ پھر لطف لیں گے آپ، اور لطف لینا بھی چاہیے، لطف لینا بھی چاہیے اور لطف لیں گے. نماز کا بھی ذکر ہے، مسجد کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، فیصلہ آپ کریں گے مل کر، جملہ کہنا میرا کام ہے اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سارا مسلمان بندہ بیٹھا ہوا ہے، ماشاء اللہ نمازی ہے، نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. ابھی جملہ کہہ رہا ہوں اپنے نبی کی شان میں، اور جملہ کہاں جائے گا کس پرواز میں انشاءاللہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے. جس طرح میرا پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ادھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر بیٹھا ہے، ماشاء اللہ میرا ساتھ دیتے رہیں تاکہ جملہ ہدیہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. وہ جملہ یہ ہے کہ جناب آواز آ رہی ہے، سارے ختم کرتے بیٹھ گئے، سارے توجہ کریں، سارے شرق و غرب عالم میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، بیدار رہیں. مجھے یہ سوال کرنا ہے آپ سے اور اسی سوال میں جواب ہے انشاءاللہ، اور خوبصورت نتیجہ اور علمی نتیجہ، علمی سماعتوں کا ہدیہ ہوگا انشاءاللہ آج کی مجلس میں، مولانا کے صدقے میں، ٹھیک ہے نا. سوال کیا ہے میرا؟ سوال یہ ہے کہ سارے شرق و غرب عالم میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، سارے شرق و غرب عالم میں جہاں بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے اس کی نماز تمام نہیں ہوتی جب تک وہ نبی کو سلام نہ کر لے. پڑھتے ہیں نا؟ آواز آنی چاہیے، پیچھے والے کی آواز آنی چاہیے، مل کر لگے دنیا ریکارڈ ہو گئے ماشاء اللہ، لگے نبی علی والے بیٹھے ہوئے اور پرواز سے ان جملوں کو تاکہ آپ کو سنانے میں آیا، آپ زبانی کو سنائیں. دیکھ بس شرط یہ ہے کہ سارا مجمع مل کے ساتھ چلے، جس سے آپ نے بیداری دکھائی ہے انشاءاللہ. اب جملہ ہو گیا ہوگا، بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا میں، مساجد مجھے آنا ہے لیکن جملہ ظاہر ہونے پائے، فیصلہ کرنا ہے میں، ٹھیک ہے نا. تو فیصلہ کیا ہوا کہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، جب مسلمان نماز پڑھتا ہے، میں ہوں یہاں تو کہتے ہیں نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے کہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا بات جملے مستحب ہے، بات واجب ہے، اس میں بحث ہی کر رہا ہوں میں، لیکن نبی میں سلام تو چاہتا ہے، سلام چاہتا ہے. اب میں سوال کر رہا ہوں، توجہ، اب میں سوال کر رہا ہوں کہ جناب جب مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، ہوا میں، فضا میں، گھٹا میں، خشکی میں، تری میں، سفر میں، حضر میں، جماعت میں، فرادہ میں، مسجد میں، گھر میں، محلے میں، گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں، راستے پر، پلین میں جاتے ہیں سفر کرنے، نماز کا وقت ہو گیا پلین میں، کیا نماز ساکت ہے؟ نعوذ باللہ نہیں ہے نا. نماز تو وہاں بھی پڑھنی ہے، پلین میں جا رہا ہے وہاں بھی نماز پڑھنی ہے، نماز ساکت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. اچھا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب ہر جگہ سے ہر نمازی نبی پر سلام کر رہا ہے، چاہے کمالیہ ہو یا کراچی، لاہور ہو یا پنڈی، تو سوال میرا یہ ہے کہ جب ہر جگہ سے نبی پر سلام ہو رہا ہے، جنگل سے، صحرا سے، بیابان سے، ریگستان سے، تو پھر مدینے جا کر سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم میری آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. جب ہر جگہ سے سلام ہو رہا ہے، توجہ کرنے والوں، میں کلیجے کی طاقت لگا رہا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ دیں اور پھر فیصلہ ہو جائے. جب آپ سلام کریں کمالیہ سے، میں کروں کراچی سے، وہ کرے لاہور سے، کوئی کرے پنڈی سے، کوئی کرے پاکستان سے، کوئی کرے ہندوستان سے، جب ہر جگہ سے دنیا میں نبی پہ سلام ہو رہا ہے، کشتی میں جانے کے نماز نہیں پڑھنی ہے تو وہاں سے بھی نبی کو سلام، ہوا میں جا رہے فضا میں کہ نبی سلام نہیں، وہاں بھی سلام، ٹھیک ہے نا. جب ہر جگہ سے نبی پہ سلام ہو رہا ہے تو پھر مدینے جا کر سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اگر کوئی صاحب یہ کہے کہ جناب دور سے سلام پہنچتا نہیں ہے اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں، تو میں کہوں گا اگر دور سے پہنچتا نہیں ہے تو پھر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مل کے آنے پیچھے والے آپ بھی آ جائے ذرا، دیکھنا چاہو سارے سامنے والے بلا رہے بلا فضل کے ماننے والے مل کے فیصلہ ہو رہا ہے. میں نے کہا نا جھوٹا کہنا میرا کام ہے، پرواز دینا آپ کا کام ہے. اب جتنا بجا بیٹھا پیچھے تک اگر لطف لے گا اشارہ چنے گا تو بیان اس کو اس سے پڑھ کے اشارے چنے دیا ہوں گے مولا کے صدقے میں. اچھا تو آپ سوال میرا وہی ہے، کوئی کہتے جناب دور سے سلام پہنچتا نہیں ہے، کہاں کمالیہ، کہاں مدینہ، کہاں کراچی، کہاں مدینہ، ہے نا، تو اس لیے ہم سلام کرتے ہیں، وہاں جا کے سلام کرتے ہیں. میں کہوں گا بھائی اگر دور سے پہنچ نہیں رہے تو کیا کیوں کرتے ہو؟ کمالیہ میں کیوں کرتے ہو؟ کراچی میں کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ لاکھوں کروڑوں اب تک جا کر آ چکے ہیں. آپ کے جاننے والے بھی گئے ہوں گے، میرے جاننے والے بھی گئے ہوں گے. مجھے ایمانداری سے بتائیں کسی نے آ کر آپ سے یہ کہا کہ میں حضور پاک سے مل کر آ رہا ہوں؟ ختم ہو رہا ہے جملہ میرا، میں آہستہ ہو گیا ہوں، آپ کو آہستہ نہیں ہوگا. کسی نے نہیں کہا کہ میں حضور پاک سے مل کے آ رہا ہوں، نہ میرے جاننے والوں میں، نہ آپ کے جاننے والوں میں. میرا سوال تو پھر وہی قائم ہے. میں کوئی کہے جناب میں نے نبی کو خواب میں دیکھا تھا، بھائی خواب میں دیکھنے کے لیے مدینہ جانا شرط تھوڑی ہے.
نہیں آ رہی مجھے جملہ لفظ تلاش کر رہا ہوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں. آواز آنی چاہیے پوری طاقت کے ساتھ. پڑھنے کے تو مزہ نہیں آئے گا اگر خاموش بیٹھیں گے تو. اتنا بیدار رہے ہیں آپ اس جملے کو پوری بیداری کا. میں بار بار رک رہا ہوں, کوئی وجہ ہے جو بار بار تاکید کر رہا ہوں. اس سے بیدار سماعتیں نہ ہوتی تو شاید اتنی تکرار نہ کرتا. اچھا تو اب بات پھر نہیں ہوئی کہ جناب جو بھی وہاں سے ہو کے آیا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں مل کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میرا سوال تو آپ کا قائم ہے کہ جناب اگر سلام یہاں سے کر رہے ہو تو وہاں کیوں جاتے ہو؟ کوئی کہے کہ جناب پہنچتا نہیں ہے تو کرنے کا فائدہ کیا ہے نا. اب مسلمان توجہ, اب مسلمان جواب دے گا کہ نہیں نہیں, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم سلام یہاں سے بھی کریں تو وہاں پہنچ جاتا ہے, لیکن اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے. اپنے گھر سے بیٹی محنت کر کے آیا ہوں, آپ نے کھانا جائے, اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے اور ان کی ڈھیوڑی پر جا کر سلام کرنا اور ہے. یعنی یہ ہر مسلمان مانتا ہے کہ ہماری محنت ضائع نہیں جاتی, ہماری محنت فائدہ نہیں جاتی, ہماری محنت بیکار نہیں جاتی. ہم اگر جہاں سے سلام کریں تو وہاں پہنچ جاتا ہے, لیکن اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے اور وہاں جا کر ان کی ڈھیوڑی پر سلام کرنے کی جو عظمت ہے وہ نہ گھر میں ہے نہ سفر میں ہے. بولو یار دیواروں, جو گھر میں ہے نہ سفر میں ہے نہ حضر میں ہے نہ سفر میں ہے نہ گاؤں میں ہے نہ دیہات میں. اس لیے لاکھوں کا سرمایہ لٹاتا ہے مسلمان تاکہ وہاں پر جا کر نبی کو سلام کرے. آپ کو سمجھ میں آیا؟ کروڑوں کا سرمایہ لٹایا جاتا ہے کہ نبی کے در پہ جا کر امتی سلام کرے. امت والوں پہچانو وہ دروازہ کیسا ہوگا جہاں جا کر نبی سلام کرے. مولا بات رکھے, اس سے بھی بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اس سے بھی ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. آواز تیز کرے, ذرا تیز کرے, آواز تیز کرے, تھوڑی سی آواز کم ہے, تیز کرے آواز تھوڑی سی. اس سے بھی ایک مرتبہ بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بھائی یہ بلند صلوات تو نہیں ہو جائے تو میں ماشاءاللہ بیٹھا ہوا لگے علی والے بلند ترین صلوات محمد والے محمد. بس اب بیان آخری مرتبہ سے قریب ہونے لگا ہے. اب میں زیادہ آپ کو سمجھ دینا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن ذکر آیا ہوا ہے نماز کا, مسجد کا, عبادت کا, ٹھیک ہے نا. تو دو جملے اور بیان کروں, تھکے تو نہیں. میں ابھی آپ کے سامنے میں نے اسلام کے سلسلے کی آیتیں پڑھی ہے نا, اور پڑھی میں نے آیتیں آپ کے سامنے. اس پہ اللہ نے کہا کہ دین مصطفیٰ ہے, مرتضیٰ ہے, حنیف ہے, حق ہے, سیدھا ہے, قیم ہے, مضبوط ہے, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. اور بھی آیتیں ہیں قرآن مجید میں خالص حدیث ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے میرے نبی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. آپ نے جناب یہ کہاں لکھا ہوا ہے, لکھا کہاں ہوا ہے, میں آیتیں پڑھ رہا ہوں دوسرے پارے کی. سنیے گا نبی کا مقام کیا ہے, نبی کی خدمت کیا ہے. نماز کا ذکر آ گیا نا, آپ سنیے گا. اللہ کہہ رہا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. وقت کم ہے, مجھے مساجد پہ بھی آنا ہے اور 10-12 منٹ کے اندر فضائل پڑھ کے انشاءاللہ مساجد کے جملے, لیکن بس اتنا مجمع آ گیا ہے, جملے قیمتی ہیں انشاءاللہ, آپ کو کیا ہو جائے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. میں آسان ترجمہ کر رہا ہوں سہل الفاظ کے اندر. رسول اللہ کہہ رہا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ, صفا کہتے ہیں احمق کو, بے وقوف کو عربی میں. رسول یہ بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ ماں واللہ, مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے روح گردانی کیوں کی, یعنی منہ کیوں پھیرا. قل, ان سے کہہ دو للہ المشرق والمغرب, کہ مشرق و مغرب دونوں اللہ کے لیے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ جو ہے, اور
اللہ جس کی بھی چاہے گا، سب جو سامنے بیٹھے ہیں وہاں کریں گے، پیچھے سارے فدا ہیں حضرات بلا فصل کے ماننے والے، مل کے ذرا فیصلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، میری سکن بھی ختم ہو جائے گی اور بیان بھی ہتھیا ہو جائے گا۔ رسول کہہ دو کہ مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کی بھی چاہتا ہے صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ تو کیا کہا اللہ نے؟ بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدلا؟ اب اللہ کو جلال آ گیا، اس کے بعد کہتا ہے وما جعلنا القبلة التي، محمد کا مقام دیکھو، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول۔ رسول بے وقوف کہتے ہیں قبلہ کیوں بدلا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے قبلے کو بدلوایا، اور ہم قبلے کو بدلوا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے، کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے۔ سلامت ہے، مولا بارک ہے، قرآن بول رہا ہے، نعرہ لگے گا آج جب جملہ پورا مکمل ہو جائے گا، پوری طاقت لگانی ہے، ہوا کریں گے انشاءاللہ، جملوں کا وزن دیں گے تو اس سے طاقتور نعرہ لگے گا انشاءاللہ، لیکن رزلٹ مکمل ہونے کے بعد۔ اچھا تو اب 2 آیتیں ہو گئی، اب پھر میں آیت پڑھ رہا ہوں اسی پارے کی، اس سورے کی دوسرے پارے کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ آیت قصیدہ ہے میرے نبی کی شان میں، آپ قصیدہ پڑھتے ہیں نبی کی شان کی طرح، ہوا کرنا میرے ساتھ ساتھ میری کثرت۔ اب سنیے گا آیت، ادنارا تقلبا وجهك في السماء، میرے ذہن میں بہت سے مطالب ہیں جو مجھے 10-12 منٹ میں مکمل کرنے ہیں، صرف اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کی بیداری رہے اور آپ بیدار ہیں ماشاء اللہ، پیچھے والے دوسرے سبق کے ساتھ آ جائیں تاکہ اس 10 منٹ کے اندر ہم نے پچھلے آدھے پون گھنٹے کا جو سبق میں ہم نے دہرایا ہے اس کو مکمل کر دیں 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ۔ قد نرا تقلبا وجهك في السماء، کیا ترجمہ ہے؟ رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، مت گھبراؤ ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم چاہو گے۔ مولا جو فرش میں بیٹھا ہے مولا سلامت رکھے آپ کو، ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے۔ ایک سننے والا میرا انتہائی قابل احترام ہے، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا بزرگ ہو، جو قرآن سن رہا ہے مولا اس کا آباد رکھے، اس کے ذہن کو آباد رکھے، اس کی فکر کو آباد رکھے۔ ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے ترضاہا، جہاں تم راضی ہو جاؤ گے۔ آگے کا جملہ نہیں پڑھا ہوں میں، کیا کمال کا جملہ کہا میرے اللہ نے کہا ترضاہا، قبلہ وہاں موڑیں گے جہاں تم چاہو گے، ٹھیک ہے نا۔ ترضا کے معنی تم چاہو گے، کس نے کہا؟ اللہ نے۔ کس نے کہا؟ محمد سے۔ کس نے کہا؟ نبی سے۔ اللہ نے نبی سے کہا کہ تو راضی ہوگا، اور میرے نبی نے میرے علی سے کہا اما ترضا، علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں موسیٰ تو ہارون؟ علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں موسیٰ ہوں اور تو ہارون ہے؟ علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں اپنے زمانے کا موسیٰ تو اپنے زمانے کا ہارون؟ جو علی کا تذکرہ سننے بیٹھا ہوا ہے، علی کا برابری ماننے والا، وہ جملے میں میرے ساتھ آ جائے، علی والو میرے اللہ نے کہا تو راضی ہوگا، اور نبی نے علی سے کہا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں اپنے زمانے کا موسیٰ تو اپنے زمانے کا ہارون؟ ذرا اس جملے کی گہرائی تک چلو، ذرا اس جملے کی ٹھک تک چلو، ذرا اس جملے کے عمق تک چلو۔ آدم نبی ہے، آدم پہ میرا سلام، لیکن آدم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نوح پہ میرا سلام، لیکن نوح کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ابراہیم پہ میرا سلام، لیکن ابراہیم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یعنی موسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، عیسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، خضر چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، ادریس چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، سلیمان کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، داؤد کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اولیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اوصیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، امتی کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اوصیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، امتی کی تمنا کہ اللہ راضی ہو۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی تمنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور میرا پیارا محمد ولا صوفا یعطیک ربک فترضی، حبیب تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اللہ چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو، اور محمد چاہتا ہے کہ علی راضی ہو۔ بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔
بلند ترین آواز نہیں آئی مجھے. اگر تھکے نہیں ہیں تو اظہار کریں بلند ترین سلوات مل کر سارے. مجلس میں نے ختم کر دی. مجلس میں نے ختم کر دی، لیکن اگر آپ کا موڈ ہے تو 2 جملے پڑھوں اور. پوچھ لینے جی انہاں دا موڈ ہے کہ نہیں؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت نال سبحان اللہ. جنہ جنہ ماں نے تانوں دودھ پیا علی علی کر کے اپنی ماں دی شرافت گواہی دینی پوری طاقت نال. نعرہ حیدری، انہوں نے ابھی آپ کے ہم نعرہ لگوایا ہے. میں سن رہا تھا واقعی تو بڑی طاقت سے نعرہ ہے. اب تک تو اتنی طاقتور نعرہ نہیں آیا تھا. تو سلامت ہے آپ کے گلے، آپ کی آوازیں، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ. ٹھیک ہے، میں ایک جملہ بار بار کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہوں گا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھو میں علی کے فضائل بیان کر رہا تھا، آپ نے چہرے کھل رہے تھے. یہی تو کسوٹی ہے مومن اور منافق کی. فضائل سننے والا مجمع بیٹھا ہوا میرے سامنے. کیا فضائل سننا یہ کوئی آسان کام ہے؟ فضائل پڑھنا، فضائل سننا، فضائل لکھنا ہے نا، کتنا شرف ہے. وقت نہیں ہے میں کہ ان باتوں کو بیان کروں فضائل کے اوپر. لیکن ایک جملہ کہنا ہے مجھے، اور جملہ سمیٹ کے کہنا ہے. پوری کتاب اگر بند ہو جائے اس جملے کے اندر تو میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب میں نے مجلس پڑھ دی ہے، میں نے فضائل سنا دی، میں نے آیت سنا دی، میں نے حدیث سنا دی، میں نے تحویل قبلے کی آیت پڑھ دی، میں نے مجلس پڑھ دی آپ کے سامنے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں گے جناب مجلس پڑھ دی تو اتر آئے بیٹھے ہوئے کیوں؟ اب میں فضائل تو سنا چکا ہوں. اب میں بس نبی اور علی والوں کو فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ سنا. سلامت رہے مولا آباد کے ایسی بیداری چاہیے. ختم ہو رہا ہے جملہ. اب آپ کی ذمہ داری انشاءاللہ، آپ کا فریضہ میرے ساتھ دیتے رہے. بڑی بیداری سے آپ نے نعرہ لگایا، مسافہ چلے. ٹھیک ہے، فضائل ہو جائے. یہ جملہ انشاءاللہ یاد رہے گا. ایک جملہ تاریخی ہے. فضائل ہو گئے. اب فضائل جو ہم سنتے ہیں، فضائل کو سننے والا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس سے نکلو تو کس سے کہوں مذاق کر رہا ہے. اب فضائل کی فضیلت میں جملہ آ رہا ہے. ایک جملہ میں پھر کہہ رہا ہوں قیمتی ہے اور جو لطف آئے گا بعد میں دوبارہ سننا. جملہ جو میں نے کہا ہے وہ جملہ یہ ہے کہ دنیا نے آل محمد کے عہدوں میں، منصب میں تو اختلاف کیا. کسی نے مانا اور کسی نے نہیں مانا. آل محمد کے منصب کو، عہدے کو کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا. اختلاف اول دن سے عہدوں میں ہے. آل محمد کی کوئی مان رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا. لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں کہ وہ آل محمد کے فضائل کا انکار کر دے. اختلاف پہلے دن سے عہدوں میں ہے. میرے ساتھ چلیں، میں تھک جاؤں گا لیکن جملہ پورا قیمتی ہے اور اس قیمتی سماعتیں بیٹھے ہی کمالیہ کی ہے نا. کمال ہونا چاہیے کمالیہ میں آج اس جملے کے اوپر، اور کمال انشاءاللہ مل کے ہمیں نتیجے تک لے جائے گا. کیا کہا میں نے کہ دنیا نے آل محمد کے منصب میں، عہدوں میں اختلاف کیا. کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا، لیکن کسی کی ہمت نہیں، کسی کی جرأت نہیں ہے کہ وہ آل محمد کے فضائل کا انکار کر دے. فضائل وہ ہیں، فضائل وہ ہیں جو ادھر والے بھی مان رہے ہیں اور ادھر والے بھی مان رہے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے نا، ادھر والے بھی لکھ رہے ہیں ادھر والے بھی لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے جملہ کہنے دو. اور وہ جملہ یہ ہے کہ جو آل محمد کے عہدے کو نہیں مانتا وہ مسلمان تو ہے، مومن نہیں بن سکتا. لیکن جو فضائل کا منکر ہے وہ نہ مومن ہے نہ مسلمان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیچھے والے میرے سلامت رہے، آپ مولا آباد رکھے، مل کے سارے چل رہے ہیں نا. مولا آباد رکھے، آپ کا آباد کے مالک بھی ختم ہو رہی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو جائے، یہ فیصلہ ہو جائے. ٹھیک ہے، سلامت رہے. میں پیچھے تک دیکھ رہا ہوں، کھڑے بیٹھے ہوئے سننے والے حال بھاؤ کی داد دے رہے. ٹھیک ہے، بیان ختم ہو رہا. تو پوری کسی کا خلاصہ کیا ہوا؟ اب دو چیزیں ہو گئی. ایک ہے اتفاقی فضائل ہے، اتفاقی، اور ایک ہے اختلافی عہدہ ہے. اختلافی کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، اگر کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے ہے نا، تو دو آدمی بیٹھے ہوئے بحث کر رہے ہیں، تکرار ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے. وہ اپنی دلیل دے رہا ہے، یہ اپنی دلیل دے رہے ہیں. وہ اپنی بات کر رہا ہے، یہ اپنی بات کر رہے ہیں. حل نہیں ہوگا مسئلہ. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ دونوں جو بیٹھے ہوئے دلیلیں دے رہے ہیں ان دلیلوں میں بھی اختلاف ہے.
جملہ ختم ہو گیا. وہ بحث ہو رہی ہے، وہ کہتا میری دلیل ہے، وہ کہتا یہ تو اختلافی بات ہے. اس نے کہا کہ میری دلیل ہے، اس نے کہا یہ اختلافی بات ہے. تو ہمیں سمجھ میں کیا آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ جب کسی مسئلے میں توجہ، جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، قیمتی جملہ ہے آج کی مجلس کا انشاءاللہ، اور قیمتی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے جو دلیل اس اختلاف کو ختم کرتی ہے، اگر تو خود بھی اختلافی ہے تو فائدہ نہیں ہے، کہنے یہ بھی اختلافی ہے، یہ بھی اختلافی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب میں جملہ مثال کی طرف لے جا رہا ہوں. مجمع اتنا بیٹھا ہوا ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی صاحب نے اٹھ کے سوال کر دیا مجھ سے کہ جناب دیکھو کتنا اہم جملہ ہے جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. کسی نے اٹھ کے سوال کیا جناب کہ دو انسان ہیں، دو دوست ہیں، میں دونوں کو نہیں مانتا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں مانتا. کہنے کہ یہ بتائیں کہ ان میں سے، ان دونوں میں سے فلاں صاحب عالم ہیں یا نہیں ہیں. ایک سوال تھا مجھ سے کیا انہوں نے. میں نے کہا جناب عالم تو ہے. آپ نے کہا دلیل کیا ہے اس کی؟ میں نے کہا دلیل اس کی دوست ہے. آپ نے کہا یہ کون سی بات ہوئی؟ میں نے ابھی تو آپ سے کہا تھا کہ میں تو دونوں میں سے کسی کو نہیں مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا ہوں، اس کو بھی نہیں مانتا ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں دلیل کے طور پہ کہ دوست ہے، تو میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. اب میں نے کہا جناب آپ مانے نہ مانے میرے پاس تو دلیل یہی تھی، اس لیے کہ وہ دوست میرے نزدیک ثابت ہے. آپ نے کہا میرے نزدیک ثابت نہیں ہے، وہ اختلافی ہے. ٹھیک ہے، ابھی میری اور آپ کی تکرار، بحث تکرار ہو رہی تھی کہ اتنے میں مجمع میں ایک ساتھ داخل ہوئے جسے سب مانتے تھے، میں ہوں یا آپ یا وہ، ہے نا. اب ان سے کسی نے پڑھ کے پوچھا کہ جناب ان میں سے فلاں صاحب دونوں میں سے عالم ہیں؟ اس نے کہا بالکل عالم ہے. اب کسی کی ہمت نہیں کہ وہ اختلاف کرے، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے، اس نے کہہ دیا کہ اب جو اتفاقی ہے اسے میں بھی مان رہا ہوں، اسے آپ بھی مان رہے ہیں، اب اس کی بات کو ہمیں سب کو ماننا پڑے گا. کیوں ماننا پڑے گا؟ اس لیے اس نے کہہ دیا جو اختلافی ہے. تو اب میری سمجھ میں آ گیا کہ جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو جو دلیل اس اختلاف کو ختم کرے وہ اختلافی نہیں ہوتی، وہ اتفاقی ہوتی ہے. علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں بیدار رہنا. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے میری شہزادی کونین کو اتنا باکمال بنایا کہ آدم سے زیادہ علم دیا، نوح سے زیادہ شکر دیا، ابراہیم سے زیادہ خدت دی، موسیٰ سے زیادہ ہیبت دی، لیکن اس کے باوجود نہ نبی بنایا نہ امام. اس لیے کہ نبوت اور امامت دونوں عہدے ہیں، اور عہدے ہر دور میں اختلافی رہے. کسی نے آدم کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے نوح کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے ابراہیم کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے موسیٰ کو مانا، کسی نے نہیں مانا. اللہ نے طے کیا کہ اگر سب کو عہدے دار بناؤں گا تو جب کسی کے عہدے کا اختلاف ہوگا تو میں دلیل میں کسے لاؤں گا. اس لیے اس ایک خاتون کو عہدے سے ہٹا کر اتفاقی بنایا کہ اگر یہ مباہلے میں جائے تو نبی کے کام آئے، فدا کا خطبہ دے تو علی کے کام آئے. وہ بی بی جس کے پاس پوری کائنات کا حق شفاعت ہے، اس بی بی پر بعد رسول کیسی مصیبتیں ہوئی. سر کے بال بکھرائے، سیاہ چادر اوڑھی، اوڑھنے کے بعد قبر رسول پر آئی، دونوں ہاتھ رسول کے سامنے رکھے اور کہا السلام علیکہ یا ابدا، بابا آپ پر میرا سلام ہو. تمہاری آوازیں بلند ہیں، پرسے کی مجلس ہے، بابا آپ پر میرا سلام ہو. اور اس کے بعد وہ مشہور شعر پڑھا، صحبت علیہ مصائب، بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دلوں میں پڑتی تو وہ تاریخ ہو جاتی. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگا دے. بی بی رونے میں شرم نہیں کرنا، شہادت کی مجلس ہے. بی بی اپنے باپ سے شکایت کر کے گھر میں واپس آئی، اور اب بی بی کا دستور تھا کہ صبح سے شام تک اپنے بابا کو یاد کر کے روتی رہی. بی بی رو رہی ہے، بی بی اپنے گھر میں رو رہی ہیں. علی آئے، علی نے سلام کیا، بنت رسول آپ پر سلام. شہزادی نے جواب سلام دیا، کہا بنت رسول مدینے والوں نے، بی بی ٹیک لگائی ہوئی تھی، کہا بنت رسول مدینے والوں نے
آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ اپنے رونے کے لیے ایک وقت معین کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے رونے سے ہمارے کاروبار دنیاوی میں خلل پڑتا ہے۔ بی بی کیک لگائے ہوئے تھی نا، اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے ابو الحسن مدینے والوں سے جا کر کہیں گے کہ ان کے رسول کی بیٹی اب انہیں زیادہ دن پریشان نہیں کرے گی۔ اور سنو ابو الحسن، میں نے زندگی میں تم سے بہت کم کوئی خواہش کی، تو میرے لیے جنت البقیع میں ایک مقام بنوا دو جہاں جا کر میں اپنے بابا پر کریا کروں۔ علی نے اپنے ہاتھوں سے حجرہ تعمیر کیا۔ سنا ہے نا تم نے، بی بی کا دستور تھا کہ صبح سویرے سارے بچوں کو حوائج ضروری سے فارغ کر کے جنت البقیع لے جاتے، دوپہر تک روتی رہتی، دوپہر کو بچوں کو کھانے سے فارغ کرتے، پھر چلے جاتے، شام کو پلٹتے۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، میں کیسے پڑھوں تم رو رہے ہو۔ ایک ایک دن بی بی روتی تھی اس حجرے میں اپنے بابا کو یاد کر کے۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، راتیں گزری، ایک دن شہزادی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہو رہی تھی اور علی گھر کے دروازے سے باہر نکل رہے تھے، دونوں کا آمنا سامنا ہوا دروازے پر۔ علی نے بنت رسول کی شہزادی کی صورت دیکھی اور کہنے لگے بنت رسول، جب سے پیغمبر کا انتقال ہوا ہے اس دن سے آج تک میں نے تمہارے چہرے پر خوشی نہیں دیکھی، یہ آج تمہارے چہرے پر خوشی کیسی؟ بس یہ سننا تھا کہ شہزادی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا ابو الحسن کیا پوچھتے ہو؟ بیت الحزن میں روتے روتے آنکھ لگ گئی، میرے بابا میرے خواب میں آئے، مجھے سینے سے لگایا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا فاطمہ تیری مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے، آج تو میرے پاس آنے والی۔ اللہ علی، یہ جو تم میرے چہرے پر خوشی دیکھ رہے ہو نا، یہ بابا سے ملنے کی خوشی ہے۔ علی باہر جا رہے تھے نا، اندر آ گئے، کہا ابو الحسن دونوں بچیوں کو کنیز کے حوالے کرو۔ کہا بنت رسول بات کیا ہے؟ کہا دونوں بیٹوں سے کہو کہ نانا کی قبر کی زیارت ہو جائے اور انہیں بھیج کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، میں تم سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک معصوم زوجہ کی وصیت معصوم شوہر سے۔ علی نے کنیز کو بلا کر بچیوں کو کنیز کے حوالے کیا، بیٹوں سے کہا کہ نانا کی قبر کی زیارت ہو جاؤ۔ بچے گئے، دروازہ پھیر دیا، علی بیٹھ گئے، رابی خود علی ہے، کہا ابو الحسن میرے قریب آ کے بیٹھ جاؤ۔ جب علی بیٹھ گئے نا تو کہا بنت رسول بتلاؤ۔ کہا ابو الحسن میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ اگر میں نے پوری زندگی میں کبھی تمہارے حق کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی ہو تو مجھے یہی معاف کر دو۔ علی کانپنے لگے، ڈرنے لگے، کہا بنت رسول تم صاحب تقصیر ہو، تم سے کسی تقصیر کا کوئی امکان نہیں۔ کہا ابو الحسن میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے بے ماں کے ہوں گے، یتیم ہوں گے، تو اگر وہ کوئی تقصیر کرے نا تو چونکہ یتیم بچے ہوں گے ان سے بلند آواز سے بات نہ کرنا۔ کہا نہیں بی بی نہیں، تمہارے بچے بھی صاحبان تقصیر ہیں، ان سے کسی خطا کا کوئی امکان نہیں۔ کہا علی میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے اور دشمنوں کو میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں چاہیے۔ اور میری چوتھی اور آخری وصیت یہ ہے کہ دفنانے کے بعد مجھے بھول نہ جانا، کبھی کبھی سلام کے لیے میری قبر پہ آتے رہنا۔ علی نے وصیتیں سنی، گھر سے نکل کر مسجد میں تشریف فرما ہوئے، ادھر بی بی نے اپنی کنیز کو بلایا اور کہا میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک ذکر الہی کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، اور جب ذکر الہی کی آواز ختم ہو جائے تو سمجھ لینا کہ فاطمہ دنیا میں نہیں رہی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو پہچانی جاتی ہیں ذکر الہی سے، جن کی زندگی پہچانی جاتی ہے ذکر الہی سے،
جن کی موت پہچانی جاتی ہے ذکر الہی سے. ادھر بی بی حجرے میں گئی, کنیز دروازے میں بیٹھ گئی. آخر جملہ, بی بی حجرے میں گئی, بی بی تلاوت کر رہی ہے, بی بی تسبیح پڑھ رہی ہے, بی بی نماز پڑھ رہی ہے. رونے والوں نے پڑھا, تسبیح کی آواز منقطع ہوئی, تسبیح کی آواز ختم ہوئی. جانتے کنیز نے کیسے علی کو خبر دی؟ علی مسجد میں تھے, ہمت نہیں ہے کنیز کی کہ زبان سے کچھ کہے, سر سے چادر اتاری, علی کے قدموں میں ڈال دی. علی نے کنیز کی صورت دیکھی, اٹھ کر کھڑے ہوئے, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. شہزادی نے قضا کی, گھر میں آئے, دروازہ کھولا, وصیت کی نا کہ اپنے ہاتھوں سے غسل دینا, اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا. خدا آپ کے آوازوں کو سلامت رکھے. پر انہیں پرسہ دینے بیٹھے ہو, آخر جملہ, جس حجرے میں علی غسل دے رہے تھے نا, مقصد کے جملے, حجرے کے باہر علی کے دوست کھڑے تھے. دوستوں کا کام یہ ہے کہ جب دوست پر کوئی مصیبت آئے تو اسے تسلی دے, اسے تشفی دے. ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے علی نے بلند آواز سے رونا شروع کیا. وہ علی کے صحابی جو حجرے کے باہر کھڑے تھے پکار کے کہنے لگے کہ مولا آپ تو فاتح خیبر ہیں, آپ تو سید الصابرین ہیں, آپ رو رہے ہیں. اور رو کے کہنے لگے میں کرنا تو چاہ رہا ہوں صبر, لیکن کیا کروں, پہلو کا زخم مجھے صبر کرنے نہیں دیتا. اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا. جنازہ حجرے میں رکھا ہوا ہے. یاد ہے نا 4 بچے, حسن, حسین, زینب, ام کلثوم. حسن 7 سال کا, حسین 6 برس کا, زینب 4 ساڑھے 4 سال کی, ام کلثوم 2.5 سال کی بچی. جنازہ رکھ کر ایک مرتبہ علی نے آواز دی, یا حسن, یا حسین, یا زینب, یا ام کلثوم, ہلموا الی زیارت امکم. بیٹو آؤ اپنی ماں کا دیدار کر لو. گھر کی کنیز کہتی ہے کہ 2 بچے آ گئے ماں کا چہرہ دیکھنے. حسن آ گئے ماں کا چہرہ دیکھنے, ام کلثوم آ گئی اپنے ماں کے آخری دیدار کو. 2 بچے وہی کھڑے رہے, چھوٹے بیٹے کا نام دیکھا, حسن آ گئے, ام کلثوم آ گئی, حسین وہی کھڑا رہا, زینب وہی کھڑی رہی. علی نے آواز دی, بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو. ایک بتا حسین نے پکار کے آواز دی, بابا ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک اماں ہمیں ویسے نہ بلائے جیسے مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا. بس یہ سننا تھا کہ بندے کفن ٹوٹ گئے,